عزیز طلبہ کرام، ہمارے درمیان موجود ہمارے آج کے اس سیشن کے مہمان خصوصی جناب محترم چودھری مشتاق صاحب، آپ ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے صدارت فرمائیں۔ جناب چودھری مشتاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نعمان تنویر صاحب، محترم ارشاد محسن صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ایمن صاحب، محمد احمد صاحب، اور یہ جو پاکستان سوشل ایسوسیشن ہے، یہ ماشاءاللہ یہاں پہ حکیم لطف اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے شہر کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہر ایکٹیویٹی جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہوتی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی کاوشوں سے ہمارے اداروں کے اندر جو ہے، گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بھی، اور اسی طرح جتنے بھی یہ مقامات ہیں جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سڑکوں کے کناروں پہ، ایون کہ کسانوں کو بھی انہوں نے لاکھوں درخت جو ہے وہ تقسیم کیے، اور ہماری اس انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر بنانے میں وہ دن رات کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے سے پہلے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیٹا اسموک کے حوالے سے بتایا گیا، تو میں آپ سے یہ بہت کچھ انہوں نے آپ کو بتا دیا، سوال جواب کا سیشن بھی ہوا، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم کن کن چیزوں سے جو ہے اسموک پیدا ہوتی ہے، اگر ہم صفائی نہیں کریں گے، ہمارے ارد گرد ہم اپنی صفائی نہیں کریں گے، ارد گرد کی صفائی نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں کریں گے، گلی محلے کی صفائی نہیں کریں گے، روڈز کی نہیں کریں گے، تو یہ پولوشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، گرد جو ہے وہ اٹھے گی، اور جب ہم سانس لیں گے، وہاں سے گزریں گے، ہمارے گلے میں بھی جائے گی، ہماری ناک میں بھی جائے گی، اور بہت ساری بیماریاں بھی بتائی گئی کہ پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ دنیا میں 25% سے لے کے 40% جو رقبہ ہے اس پہ جنگلات جو ہیں وہ اگاتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے کہ ہمارے لیے کتنا وہ ضروری ہے، انسانی زندگی کے لیے یہ درخت جو ہیں یہ کتنے ضروری ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ابھی آپ نے بھی سنا کہ میکسیمم 4-5% جو درخت ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہمارے اس کام کرنے سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا، گاڑیاں دھوئیں چھوڑی جا رہی ہیں، بھٹھے، یہ آپ کے ساتھ بھی بھٹا لگا ہوا ہے، تو جب ہوا چلتی ہوگی تو آپ کے اسکول میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ بازار میں چلے جائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے دکانوں میں سے کوڑا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جھاڑو دے کر وہ روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ مارکیٹیں بھی ہماری اس طرح کی ہیں، روڈ کے بھی سائڈوں میں ساری مارکیٹیں ہیں، وہاں سے ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ گزری جا رہی ہے، دھواں ہی دھواں۔ آپ کو پتہ ہے پولوشن کی آپ نے ڈیفینیشن تو پڑھی ہے نا، اس میں بہت ساری ہیں، اس میں اگر اتنے شور شرابہ ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، تو ہر قسم کی آلودگی جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے پولوشن میں۔ تو وہاں ہم بچے جو ہے خاص طور پہ وہ موٹر سائیکل کا جو ہے وہ سلنسر جو ہے اس میں جناب وہ نکال دیتے ہیں بیسری سی، اور بڑا زور زور سے وہ اس کو دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک پولوشن کی قسم ہے، اتنا شور جو ہو رہا ہے وہ بھی پولوشن کی ایک قسم ہے۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ یہ ہم سارے جانتے تو ضرور ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اگر آپ نے اپنے گھر سے یہ کام شروع کرنا ہے کہ وہاں پہ ارد گرد آپ نے کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے پھینکنا نہیں ہے، ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، گھر والوں کو بتانا ہے کہ اس کو آگ نہیں لگانی، جو بچے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اپنے والدین کو وہ بتائیں کہ جو آپ آگ لگا رہے ہو فصلوں کو، یہ جو اتنا دھواں اوپر جاتا ہے وہ پھر کے نیچے ہی آتا ہے اور ہمارے اندر جاتا ہے، ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے اندر جاتا ہے، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ پانی بھی نیچے جا رہا ہے، آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہمارے پاس درخت نہیں ہوں گے تو بارش بھی نہیں آئے گی، بارش نہیں آئے گی تو پانی نیچے جائے گا۔ تو اتنی اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے اس کے جو ہیں درخت کے جو ہے وہ فوائد ہیں کہ جتنا دن اب لگے رہیں، سارا دن لگے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ انڈائریکٹ جا کے
اب میں 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم بڑی تقریریں بھی کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں یا لیکن اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کام کرے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کام کرے. میں اب آپ کو مثال بتاتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک دور تھا کہ اس وقت جو ہے یہ اس طرح کوئی ٹیوب ویل نل کے نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے پانی ملتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بارش آتی تو پانی کو اکٹھا کر لیتے تھے، اس کے بعد وہ اسی میں سے پانی کو استعمال کرتے رہتے تھے. پھر شہر بننے شروع ہوئے تو وہاں پہ لوگوں نے پھر تالاب بنانے، مصنوعی تالاب بنا لیتے کہ جب بارش آئے گی تالاب میں پانی ہو جائے گا، یا وہ مختلف ذرائع سے وہاں سے اکٹھا کر لیتے جب بارشیں آتی تو اس کے بعد اس پانی کو استعمال کرتے. اب ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار اب کیا کریں کہ جب بارش نہ ہوگی تو کیسے پانی ہماری جو یہاں پہ لوگ ہیں استعمال کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم ایک بہت بڑا تالاب بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تالاب میں کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی جب بارش آئے گی تو ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ تالاب بن گیا ہے، ہر گھر میں سے 1 یا 2 بالٹی پانی لے کر اس میں ڈال دیں، تالاب بھر جائے گا، اور جب ضرورت ہوگی بعد میں جب بارش نہیں ہوگی تو پانی استعمال کرتے رہیں گے. اب تالاب بن گیا، بارشیں ہوئیں، سب نے پانی اکٹھا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ پانی ڈالیں گے. 2 دن کا ٹائم دیا گیا. 2 دن کے بعد جب وہ بادشاہ اور وزیر گئے دیکھنے کے لیے تو وہ تالاب خالی پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب وہاں پہ انہوں نے سروے جب کیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ سے پوچھا، پہلا بچہ کھڑا تھا اس سے پوچھا، یہ گھر والے سے پوچھا، تو اس نے کہا جی میں نے کہا کہ یہ لاکھوں کی آبادی ہے، لاکھوں لوگ جو ہے بالٹیاں ڈالیں گے، اگر میں ایک بالٹی نہیں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا میری بالٹی سے تالاب بھر جانا ہے؟ اسی طرح ہر فرد نے یہی سوچا کہ میں نہیں ڈالتا، دوسرے اتنے لوگ ہیں وہ ڈال دیں گے تو تالاب بھر جائے گا. تو انڈیویجولی اس سوچ نے وہ تالاب خالی کا خالی رہ گیا. تو میرا یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا جس طرح یہ معاشرہ جو ہے یہ افراد سے مل کے بنتا ہے، یہ آپ کا اسکول ہے نا، ایک کلاس روم ہے، اسٹوڈنٹ سے مل کے بنتے ہیں نا، اسی طرح گھر، محلہ، شہر اور معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے. تو جب تک ہر فرد اپنے حصے کا کام نہیں کر لیتا اس وقت تک اس تالاب کی طرح اگر وہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بالٹی ڈالوں گا اور وہ تالاب بھر جاتا، اسی طرح آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا یہ کام کرنا ہے. جیسے آپ کو وعدہ لیا گیا کہ آپ نے 3 درخت لگانے ہیں، وعدہ لیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگانے ہیں، والدین کے نام پہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اگر آپ ہر بچہ یہ سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ الحمدللہ میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شہر، آپ کا ملک ایسے گرینری ہو جائے گا اور درختوں کی بچھاڑ ہو جائے گی. لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اگر کچھ جا رہا ہے گاڑی میں دیکھیں جا رہے ہیں کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، گند پھینک دیتے ہیں وہاں پہ، تو وہی گند جو ہے دوسرے آنے والے کے پڑتا ہے. تو حفاظت بھی کرنی ہے، ماسک لگانا ہے. موٹر سائیکل پر خاص طور پہ جو بچے آتے ہیں اگر ماسک لگا لیں تو آپ یقین جانیں 50% بیماریاں تو یہاں سے ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے روڈ پہ اتنی مٹی ہے. اب ماسک لگا لیں گے تو مٹی سے بچ جائیں گے، بیماریوں سے بچ جائیں گے، کھانسی سے بچ جائیں گے، پھیپھڑوں کی امراض نہیں ہوں گی. تو اس طرح میرے بیٹے دوسری بات کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جتنے بھی شرکا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے تو تھوڑے سے ہیں، اگر بڑے بچے بھی ہوتے تو وہاں بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جب تک ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو نہیں رکھیں گے بیٹا اس وقت تک ہم کوئی کام صحیح کر نہیں سکتے. اب پازیٹیو سوچ سے کیا مراد ہے؟ پازیٹیو سوچ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی بتاتا ہوں، بچے ہیں نا آپ تو آپ سمجھ جائیں گے. یار ذرا یہ بعد میں تقسیم کر لینا یاد، ذرا میں بچوں کو بات سننے دے رہا. بیٹا اس طرح 2 بیج پڑے ہوئے تھے، 2 بیج پڑے تھے گھر کے سین میں. تو اب آپس میں وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں. ایک بیج نے کہا کہ اگر میں یہ زمین کے اندر چلا جاؤں کوشش کر کے، پھر مجھے تھوڑی سی نمی ملے اور میں اپنی جڑیں جو ہیں زمین کے اندر بناؤں، پھر زمین کو پھاڑ کے میں باہر نکلوں، باہر نکل کے میرے پتے نکلیں گے، اس کے بعد شاخیں نکلیں گی، اس کے بعد مجھے پھول لگیں گے، بعد میں پھل بھی لگ جائے گا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، میں ان کو آکسیجن پرووائڈ کروں گا، میں ان کو پھل دوں گا، میں ان کو سایہ دوں گا. یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہا تھا. اور دوسرا بیج جو اس نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں زمین کے اندر جاؤں مشکل سے، پھر میں زمین کو پھاڑ کے باہر آؤں، پھر چھوٹا سا میں پودا بنوں، کوئی مجھے مسل دے گا، کوئی پرندہ کوئی جانور مجھے کھا جائے گا، میں بڑا ہو جاؤں فرض کریں تو پھر میری کوئی شاخ کاٹ دے گا، پھر میں اور بڑا ہو جاؤں تو مجھے پھل لگے گا تو لوگ کھا جائیں گے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. یعنی اس کی سوچ یہ آ رہی تھی. تو جس طرح ان دونوں بیجوں نے سوچا، جس نے پازیٹیو سوچا وہ اسی طرح زمین میں گیا، جڑیں بنی،
پودا نکلا، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پتے نکلے، تنے ہوئے، بڑھتا چلا گیا، اور جو اس نے سوچا تھا پھل دیا، پھول دیا، سایہ ملا، آکسیجن لوگوں کو ملا، اور دوسرا جو تھا وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا، کیونکہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کے لیے. اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. اب صبح صبح وہ مرغیاں چھوڑیں تو اس کو ایک مرغی کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا، وہ بھاگی، اس نے دیکھا وہ بیج پڑا ہوا بڑا مزیدار، اس نے کھا لیا. اب وہاں پہ وہ پڑا رہا اور مرغی کی خوراک بن گیا، لیکن جس نے پازیٹیو سوچا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اس لیے آپ نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور جس طرح اس پازیٹیو سوچ کی وجہ سے وہ پودا وہ جو بیج ہے وہ اتنا بڑا پودا بن گیا، درخت بن گیا، پھلدار درخت بن گیا. اس طرح بیٹا آپ نے بھی یہی سوچنا ہے، اور اپنی پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اس پھلدار درخت کی طرح بن جائیں گے، اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ نے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میں نے صاف ستھرا رہنا ہے، صاف سانس لینا ہے، اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہے میرے حصے کا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا یہ اسکول، ہر جگہ جو ہے ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے گا، گرین ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.